يا رب صل وسلم دائما أبدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد. محترم حضرات، الجمعہ سیریز کے اس خاص پروگرام جس کا عنوان ہے شادی اور بے بنیاد رسمیں، اس کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے. پہلی قسط میں ہم نے منگنی کی رسم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. آج ہم جو دوسری ایک بہت ہی تکلیف دہ اور بھیانک رسم ہمارے یہاں ہے اور جو بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے اور کوئی بھی شادی آج کل اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ، وہ ہے جہیز کی رسم. یہ رسم اتنی بھیانک اور بدترین شکل اختیار کر چکی ہے کہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بہن بیٹیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی جان لے چکی ہے یہ رسم. اس لیے کہ جب جہیز کسی کو من پسند کا نہیں ملتا ہے یا جہیز میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. بہت واقعات اس طرح کے ہیں کہ لڑکے والوں نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی جان تک لے لی. تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کی جان لے چکی ہے یہ رسم اور نہ جانے اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں. یہ اتنی خطرناک اور بھیانک رسم ہے کہ شادی میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی اور رسم نہیں ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اچھے دیندار اہل علم، علماء، طلباء اور دینی تحریکوں سے جڑے ہوئے حضرات بھی اس رسم میں ملوث ہیں اور وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کی جب شادی کرتے ہیں تو بغیر جہیز کے کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے. حالانکہ بہت سے لوگ جو ہیں لمبی تقریریں کرتے ہیں جہیز کے خلاف، لیکن جب موقع آتا ہے خود کی شادی کا تو 35 لاکھ کی گاڑیاں اپنے بچوں کے جہیز میں وہ قبول کرتے ہیں. بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے نیک سمجھے جانے والے حضرات اپنے بچوں کی، اپنے لڑکوں کی منگنی اور ان کا رشتہ کرتے ہی ایسی جگہ ہیں جہاں سے انہیں زیادہ جہیز ملنے کی امید ہوتی ہے. پہلے تو صرف لڑکی کے گھر والے اپنی بیٹی کو کچھ دیا کرتے تھے جس کو جہیز کہتے تھے، لیکن اب یہ رسم اتنی بدترین شکل اختیار کر چکی ہے کہ اب بغیر کسی جھجک کے اور بغیر شرمائے ہوئے لڑکا اور لڑکے کے گھر والے اپنی زبان سے مطالبہ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ چیز چاہیے اور وہ چیز چاہیے. اور آج کل پہلے زمانے میں صرف سائیکل دی جاتی تھی جہیز میں، پھر موٹر سائیکل کا دور آیا اور اب تو 4 پہیہ گاڑی کا دور ہے. اب ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے کم از کم جہیز میں 4 پہیہ گاڑی ضرور ملے اور اپنی زبان سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے، یعنی یہ وہ بھیک ہے جس کو لوگ بغیر شرمائے ہوئے مانگ لیتے ہیں اور عام طور پہ لوگ اس کو بھیک بھی نہیں سمجھتے. لڑکی کا باپ اگر جہیز دیتا ہے تو ہم کسی حد تک اس کی بیچارے کی مجبوری بھی سمجھ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اس لیے جہیز دیتا تاکہ اس کی بیٹی جو ہے محفوظ رہے اور سسرال والے اس کو پریشان نہ کریں. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جہیز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا کوئی لڑکی بغیر جہیز کے جو ہے آ جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں کہ لڑکے کے گھر والے، اس کی ماں لڑکی کا جو ہے جینا دوبر کر دیتے ہیں، اس کو زندگی بھر تانے دیتے رہتے ہیں، بات پہ اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تو گھر سے لائی کیا تھی، تیرے ابا نے دیا ہی کیا ہے. تو اس لیے اگر لڑکی کا باپ جو ہے بیچارہ جہیز دے رہا ہے تو ہم مان سکتے ہیں کہ کسی حد تک اس کی مجبوری ہے، وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے، اپنی بیٹی کی زندگی کی خوشحالی کے لیے جہیز دے رہا ہے. لیکن جہیز لینے کی کیا مجبوری ہے؟ کیا ہم جو ہے اپنی کمائی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اپنی کمائی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے جو لڑکی کے باپ کی اور لڑکی کی کمائی پہ ہم زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ہر انسان جو ہے اگر چاہے تو جہیز لینے سے انکار کر سکتا ہے کیونکہ لینے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. مگر افسوس کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے ویسے جہیز مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے قسم میں بھی عرض کیا تھا کہ اب تو جو ہے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ اور دیگر بہت سارے سامان کے ساتھ ساتھ جو ہے جہیز میں لڑکے کو مکان بھی مل رہا ہے، جہیز میں لڑکے کو کاروبار بھی مل رہا ہے، جہیز میں لڑکے کو دکان بھی مل رہی ہے اور جہیز میں لڑکے کو فلیٹ اور پلاٹ بھی مل رہے ہیں. تو اتنی مہنگی شادی کر دی گئی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور اب تو جو ہے باقاعدہ رشتے کے موقع پر یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ لڑکے کے گھر والے پوچھتے ہیں لڑکی کے باپ سے کہ آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں ہماری شادی میں. 20-30 لاکھ سے لے کر کروڑوں تک کی بات ہوتی ہے. اگر لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ ہاں ہم آپ کی شادی میں 50 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں یا 1 کروڑ خرچ کر سکتے ہیں، تب جو ہے لڑکے والے اس کو قبول کرتے ہیں. بہت سے گھرانوں میں ایسا ہونے لگا ہے کہ پہلے جو ہے یہ ایک آئیڈیا لیا جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی شادی میں آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں.
اگر لڑکے کو لگتا ہے، لڑکے کے باپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے من مطابق خرچ کریں گے تب وہ شادی کرتے ہیں، ورنہ وہ پھر شادی نہیں کرتے، رشتہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ عجیب عجیب خرافاتیں ہمارے یہاں شامل ہو گئی ہیں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں جہیز کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اور شریعت میں جو ہے جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو کچھ تحفہ دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن ذرا آپ غور کیجئے کہ کسی بھی طریقے سے جو آج کل ہمارے یہاں یہ رسم نبھائی جاتی ہے اور جس طرح جہیز دیا جاتا ہے اس کو ہم کسی بھی طرح تحفہ قرار دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دیتا ہے تو دنیا کو جتا کر دیتا ہے، دنیا کو دکھا کر دیتا ہے؟ اور کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دیتا ہے تو کیا بینک سے قرض لے کر اپنی زندگی کو جہنم بنا کر تحفہ دیتا ہے؟ کیا باپ خوشی خوشی سب کچھ یہ خرچ کرتا ہے یا سماج کے دباؤ کے تحت خرچ کرتا ہے؟ اگر غور کیا جائے بس اوپری طور پر بھی دیکھا جائے تو سب یہ بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیچارہ باپ جو کچھ بھی اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کرتا ہے وہ سماج کے دباؤ میں کرتا ہے، مجبوری میں کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی جو ہے چین سے اور سکھ سے رہے۔ جہیز کی اس چاہت اور مانگ کے پیچھے جہاں دنیا کا لالچ اور مال کی حرص اور ہوس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے جہیز دیکھ کر جو ہے لڑکے کا اسٹیٹس طے کیا جاتا ہے، یعنی جس لڑکے کو زیادہ جہیز ملتا ہے اور جس لڑکے کو گویا کہ جہیز میں گاڑی ملتی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں گاڑی کی اور فلاں چیز کی، تاکہ جو ہے ان کو یہ سمجھا جائے کہ سماج میں ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ اونچا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ کہ ان سب چیزوں سے زندگی کا معیار طے نہیں ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے کسی کا سماجی مقام طے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیا جائے کہ ہم مسلمان بھی جو ہے ان سب چکروں میں پڑنے لگے ہیں اور بالکل ہماری سوچ جو ہے اسلام کے خلاف ہونے لگی ہے۔ اس لیے ہم بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں خاص طور سے ہر لڑکے سے اور لڑکے کے باپ سے کہ وہ یہ طے کرے کہ اپنے بیٹے کا نکاح بغیر جہیز کے کریں گے۔ یہ ایک مہم ہے، اس مہم کو چلانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بیٹی کے باپ کے لیے تو مجبوری ہو سکتی ہے کہ بیچارہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے مجبوری میں، لیکن بیٹے کے باپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جہیز قبول کرے۔ اس لیے اگر لڑکا اور لڑکے کا باپ یہ طے کر لیں کہ ہم جو ہے اپنے بیٹے کا نکاح بغیر جہیز کے کریں گے اور ہم جہیز کی ایک پائی بھی قبول نہیں کریں گے تو یہ رسم خود بخود آدھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں خاص طور سے علماء کو اور دینی تحریکوں سے جڑے ہوئے افراد کو عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف علماء اور دینی تحریکوں سے جڑے ہوئے حضرات ہی جہیز کی اس رسم کو بائیکاٹ کریں اور اپنے بچوں کی شادی بغیر جہیز کے کریں تو امید ہے کہ یہ رسم بہت جلدی جو ہے اس میں کمی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ رسم ختم بھی ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اہل علم اور علماء حضرات بھی جہیز لینے میں پیش رہتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بس اوقات جو ہے لڑکا خود جو ہے جہیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ انکار کرتا ہے، لیکن لڑکے کا باپ اور لڑکے کے گھر والے اس کو فورس کرتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جہیز لے۔ اس لیے اگر کوئی لڑکا آپ کا بیٹا خدا کے واسطے بغیر جہیز کے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو خدا کے واسطے اس کو مجبور مت کیجیے، بلکہ اس کو سپورٹ کیجیے، اور اس کے والدین بھی اس کو سپورٹ کریں، اس کے دیگر تمام رشتہ دار بھی اس کو سپورٹ کریں، اس کو جہیز لینے پر مجبور نہ کریں۔ اس لیے یہ بہت ضروری کام ہے اور یہ ایک مہم ہے، اس مہم کا حصہ بننے کی ضرورت ہے، اور بغیر جہیز کے نکاحوں اور بغیر جہیز کی شادیوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری امت کو اس بری رسم کے جنجال سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔